دینی اور ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رب کائنات نے سارے جہان کے لیے بشیر و نذیر اور رہبر و ہادی بنا کر کے بھیجا۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موجودہ دور میں نوجوانان عالم کی ذمہ داریاں، اس موضوع کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دیر آپ سے ہم کلام ہونے، گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نوجوان ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر سماج کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جس قدر اہمیت جسم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی قدر کسی بھی سماج کے لیے نوجوانوں کی حیثیت ہے۔ اگر اس میں کمزوری آئی، اس میں لچک آئی، اس میں تباہی آئی، اس میں بیماری آئی، تو جسم جھک جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جسم میں لچک آ جاتی ہے، جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا، تکلیفیں جسم کے ہر عضو سے نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ یہی حال سماج کا ہے کہ اگر سماج کے نوجوان غلط راستے پر لگ گئے تو صرف نوجوان ہی متاثر نہیں ہوتا، سماج کا ہر شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر ایک کے اندر کمزوری کا آنا یقینی ہے، ہر ایک کی تباہی کا وہ ضامن ہے۔ محترم حضرات، نوجوانوں کے تعلق سے اگر کتاب و سنت کے نصوص پر نگاہ ڈالیں تو آیات اور احادیث اس حوالے سے کئی ایک ہیں۔ خطبے کے وقت کی مناسبت سے چند ایک آیات کا اور کچھ احادیث کا تذکرہ موضوع کو واضح کرنے کے لیے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نوجوانوں کو جو یہ اہمیت حاصل ہے، نوجوانوں کو یہ جو مقام حاصل ہے، دراصل اس قوت کی وجہ سے حاصل ہے کہ جس قوت کے بغیر
کوئی بھی کام انجام نہیں دیا جا سکتا، وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو۔ قوت نہیں ہے تو وہ کام انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ قوتیں خواہ ظاہری ہوں، قوتیں خواہ معنوی ہوں، کیونکہ یہ دو طرح کی قوتیں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ظاہری قوت اور معنوی قوت۔ ظاہری قوت سے مراد جسم کی قوت، خون، گوشت، ہڈی، اس کے اندر جو قوت پائی جا رہی ہے اس کو ظاہری قوت کہا جاتا ہے۔ ایک اور قوت ہے جو دل کی قوت ہوتی ہے، روح کی قوت ہوتی ہے۔ یہ دو اہم قوتیں ہیں۔ ہم جب تک یہ دونوں قوتیں اپنے اندر نہ پائیں، کسی کام کو اچھے ڈھنگ سے انجام دینا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ ایک کم ہو دوسری برابر ہو تب بھی وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوگا پر کچھ کمزوریوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے ہم رب کریم سے بار بار قوتوں کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظاہری اور معنوی دونوں قوتیں صرف رب کی مدد سے ہم کو مل سکتی ہیں۔ ظاہری اور معنوی دونوں قوتیں، حول اور قوت دونوں کے معنی یہی ہے۔ ظاہری اور معنوی دونوں قوتیں صرف رب کی مدد سے ہم انجام دے سکتے ہیں اور اسے پا سکتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر ہم مسلمانوں کو عبادت کے لیے آمادہ کیا اور خود ہماری زبان سے کہلوایا کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، ایاک نعبد، تو ساتھ ہی یہ بھی کہلوایا کہ اس بات کا بھی ہم اقرار کریں، ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ تیری مدد کے بغیر تیری عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ تیری مدد اگر ہمیں حاصل رہی تو اے اللہ ہم تیری عبادت کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں، عبادت کے کاموں کو ہم اچھے ڈھنگ سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر مدد تیری شامل حال نہ رہی تو عبادت کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قوتیں ہر انسان کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تمام عمر کے مراحل کے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ قوتیں عطا کرتا ہے۔ اور قوتیں جتنی کم اور زیادہ ہوتی ہیں شریعت کی نگاہ میں اس کی حیثیت اسی اعتبار سے کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے، کم قوت والے مومن سے افضل اور بہتر ہے۔ خیر دونوں میں ہے پر یہ زیادہ افضل ہے۔ یہاں کس قوت کی بات کہی گئی؟ قوت کا یہاں نام نہیں لیا گیا، دونوں ہی قوتیں اس میں شامل ہیں جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا۔ اور ان دو قوتوں میں اگر آپ مقارنہ کرنا چاہیں کہ ان دونوں میں زیادہ اہم کون ہے تو معنوی قوت ہے۔ جسم یعنی ظاہری قوت، روح یعنی معنوی قوت، ان دونوں قوتوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں دونوں میں زیادہ اہم کون ہے تو معنوی قوت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے انسان تھے، لیکن فتنوں کا ڈٹ کر جیسا انہوں نے مقابلہ کیا، چوطرفہ مدینے کے چاروں طرف سے فتنوں نے گھیر لیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رب کریم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ وہ ازار پہنتے تھے لیکن وہ ڈھیلا ہو کر کے نیچے آ جاتا، کمر میں ایسی ہڈی نہیں تھی جو ان کے اس ازار کو روک سکتی تھی، لیکن رب کریم نے جو قوت انہیں عطا فرمائی تھی اس کے ذریعے سے الحمدللہ وہ کام انہوں نے کیا
جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان نمونہ ہے۔ اور یاد رکھیے دونوں قوتوں کا ایک تعلق ہے، ظاہری اور معنی قوتوں کا ایک تعلق ہے، بہت لطیف تعلق ہے۔ اگر انسان کے باطن میں قوت ہے تو ظاہر کو بھی وہ قوت فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لست کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، رات ہوتی ہے میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ رات میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھلاتا ہے؟ کیا وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ نہیں، اٹھ کر کے رب کریم کے حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں اور رات کا ایک عظیم حصہ رب کریم کی عبادت میں گزارتے ہیں، جس کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعض روایات کے اندر کیا ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ آپ اتنی محنت کرتے ہیں رب کی عبادت اور بندگی میں، تو آپ نے فرمایا تھا کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت جو کہ آپ کے جسم کو تھکانے والی پر آپ کی روح کو قوت بخشنے والی تھی، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ قوت آ جاتی تھی کہ جو قوت اس کے آپ کے روح کے ذریعے سے آپ کے جسم کو بھی کھڑا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی تھی۔ یہ بہت گہرا تعلق ہے ان دونوں قوتوں کے درمیان۔ نوجوانوں کا جو معاملہ ہے، اگر ہمارے نوجوان جنہیں اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھ دیے، کان دیے اور وہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں کہ جس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے سے جو قوتیں وہ اپنے اندر فراہم کر سکتے ہیں، ظاہری اور معنوی قوتیں، آپ یقین مانیے کہ وہ کام جو ایک بوڑھا انسان کرتا ہے، جسٹ یہ انسان جو نوجوان ہے اس کا ڈبل یا اس سے بھی زیادہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے موقع پر جب آپ نے صحابہ کرام کے ایک لشکر کو تیار کیا اور اس میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک کیا، تو اس میں اس لشکر کے کمانڈر کے طور پر 17 سالہ ایک نوجوان کو آپ نے متعین فرمایا، نام تھا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان، انہیں کمانڈر بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر بھیج رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر ان کے جھنڈے کے تلے وہ اس میدان کے اندر لڑنے والے ہیں۔ وہ قوت جو ایک نوجوان اگر اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے، کان کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، جسم کے دیگر اعضاء کے ذریعے سے اپنی اس ظاہری جسم کو قوت بخشنے کے ساتھ ساتھ معنوی طور پر اپنی روح کو جو قوت بخشے گا، اس قوت کے ساتھ اپنے آپ کو ایک طاقتور انسان بنا کر کے، ایک ہیکل اور قوی انسان بنا کر کے وہ سماج کے لیے مفید اور نفع بخش انسان بن سکتا ہے، اور طرح طرح کے کام اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انجام دیں گے۔ اسی لیے بار بار نوجوانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس سوال اور جواب کو ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ وعن شبابہ فیما ابلہ، پوری عمر کا حساب ہوگا، لیکن جوانی کا یہاں نام خصوصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ نوجوان کی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ اس جوانی والی قوت کا استعمال کہاں کیا، اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ جوانی کی عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہ قوتیں اور بے شمار طرح کی قوتیں ہمارے اندر جو موجود ہیں، ان کا صحیح استعمال ہم جوانوں نے کہاں کیا؟ ضائع کر دیا یا کسی نفع اور فائدے کے کاموں پر اسے ہم نے صرف کیا؟ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، سماج کا ہر شخص ذمہ دار ہے، عمومی طور پر
لیکن جوانوں کا خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام لے رہے ہیں، کیونکہ وہی اصل ہیں سماج کے اندر حرکت لانے اور سماج کے اندر پھیلی بیماریوں کو ختم کرنے اور ان کے اندر قوتوں کو فراہم کرنے اور کوئی سمت سماج کو فراہم کرنے کے لیے جو کام جوان کر سکتا ہے وہ دوسرے لوگ اسے انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک سلسلے آپ مطالعہ فرمائیں اور دیکھیں ان جوانوں کے حوالے سے کہ جو نمونے قرآن مجید نے پیش کیے ہیں، جوانوں کے نمونے، ان جوانوں نے اس جوانی کے اندر کیا کچھ کام کیے کہ رب کریم نے اس کو سراہا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ آج جمعہ ہے اور امید ہے انشاءاللہ سورہ کہف پڑھ کے آئے ہوں گے۔ سورہ کہف کی ایک آیت، جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے جمعہ کے دن اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، رب کریم نور دو جمعہ کے درمیان اس کے لیے پھیلا دیتا ہے۔ ہر جمعہ کو اس میں جوانوں کے واقعات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ انہم فتیۃ، یہ چند جوان تھے۔ سماج جو کہ کرپٹ سماج تھا، تباہ سماج تھا، برباد سماج تھا، غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے والا سماج تھا، اس میں یہ موحد قسم کے ایک رب کی عبادت اور آمنوا بربہم، صرف ایک رب پر ایمان لانے والے یہ نوجوان تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس ایمان اور عمل صالح کو دیکھتے ہوئے ان کے ایمان میں وزدناہم ھدی، ہدایت کے راستوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسان کر دیا، اس میں اضافہ کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سماج کے اندر رہ کر کے ہم اپنے ایمان کا سودا تو کر سکتے پر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، دنیا کو انہوں نے ترک کر دیا، ساری چیزوں کو انہوں نے الوداع کہہ دیا، صرف اپنی ایمان کی حفاظت کی خاطر اس جگہ کا انہوں نے سہارا لیا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کیا ہے۔ وہاں چلے گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ سچی تڑپ اور سچی کوشش کا نتیجہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، رب کریم وہ ایمان والے انسان جو اپنے ایمان کے تقاضے پر قائم ہیں، سچے ارادے کے ساتھ ایمان کے جذبے سے دین کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، شر اور فساد اور فتنوں سے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان کے پاس آنے والے شرور و فتن کو دفع کر دیتا ہے، اللہ دور کر دیتا ہے، دھکے دے دیتا ہے کہ ان کے قریب نہ آ سکے۔ یدافع، ان اللہ مع الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اچھے کام کرنے والے ہیں اس سماج کے اندر، رب ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ قدم آگے بڑھائیں رب کی توفیق سے، ہمت سے، حوصلے سے، اللہ رب العالمین قدم قدم پر ان کا ساتھ دیتا ہے، تاخیر نہیں کرتا۔ جب جہاں جیسی ضرورت پیش آتی ہے اللہ رب العالمین ان کی بیکنگ کرتا ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کو ضائع اور برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھتا، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو لے کر کے چلے اور ایسا وقت آیا، ایسی گھڑی آئی کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ اب ہم برباد ہو گئے، یا تو سمندر میں ڈوب کے مریں گے یا لشکر جو کہ فرعون کے ساتھ ہے اس کے شکار ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، رب ہماری حفاظت کرے گا۔ کیا رب کریم نے حفاظت؟ ایسے موقع پر کہ کچھ بھی سجھائی نہ دے، اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا۔ آگے بڑھو، ہمت سے کام لو، حوصلے سے کام لو۔ اور اس کے اندر ایک بنیادی اور اہم چیز یہ ہے سارے لوگوں کے لیے، خصوصاً جوانوں کے لیے، کہ اپنے پاس جو رأس المال ہے،
جو قیمتی گوہر ہے، جو اثاثہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت کا ہمیں دیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان توڑ کوششیں صرف کر دو۔ اور پھر رب کریم کی طرف سے خصوصی مدد اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیزیں جو ہر ایک کی حفاظت کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے، اس کا انتظار کرو۔ دیکھو کہ کیسے ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اللہ رب العالمین نے 2 قدم آگے بڑھ کر کے ہماری حفاظت کا معاملہ کیا۔ جب جب لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تب تب رب کریم کی طرف سے مدد آئی۔ سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ اپنے پاس کی جو دولت ہے اس دولت کی حفاظت کے لیے ہمیں پوری کوششیں صرف کرنی ہے۔ کیا دولتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، کیا نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، اس کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، ایسے فتنے جو کہ ہمارے گھروں کا بھی قصد کر کے اس کے اندر داخل ہو گئے اور ہمارے گھروں کو فتح کرنے کے لیے چوطرفہ حلہ بول کر کے اس کے اوپر حملہ ہوا۔ کہیں کہیں فتح اور کامیابی دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی اور وہ گھر تباہ و برباد ہو گئے، اور کہیں کہیں لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا، رب کریم کا نام لیا، ڈٹ کر کے انہوں نے لڑائی کیا، مورچہ بندی کیا اور ایسے سارے دشمنوں کو مار بھگایا۔ کسی بھی دشمن کو پیر جمانے کا انہوں نے کوئی چانس نہیں دیا، رب کریم کی بارگاہ میں گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1000 دشمنوں کو دیکھا اور ایسا لگا کہ مومنوں کا معاملہ بہت ہی کمزور ہے اور خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں یہ لوگ ہلاک و برباد نہ ہو جائیں، کیا کچھ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سارے ایمان والے تھے، مضبوط ایمان کے حامل لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود کیسے گڑ گڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، جھک گئے رب کریم کی بارگاہ میں، ڈٹ گئے اللہ رب العالمین کو منوانے میں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو جم کر کے یوم الفرقان کہا کہ یہ فرق کرنے والا وقت ہے۔ جب مشکل ترین موقع آئے تو ہمیں رب کی طرف بھاگنا ہے، آئے ہیں اس کی طرف سے اور بھاگنا بھی اسی کی طرف ہے۔ منہ و الیہ، رب کریم نے ہمیں بھیجا ہے اور رب کریم ہی کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں۔ ففروا الی اللہ، مصیبتیں آ رہی ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، محفوظ مکان کی طرف بھاگو۔ اگر حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کی، اپنے پاس پائے جانے والی دولتوں اور نعمتوں کی حفاظت اگر مقصود ہے، ایک محفوظ پناہ گاہ صرف اور صرف رب کریم کے پاس۔ دشمن چاہے آنکھوں سے دیکھا جانے والا دشمن ہو یا ایسا دشمن جسے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، زمین سے آسمان کے برابر ہی یہ دشمن کیوں نہ ہو جائیں، اگر آپ نے بھاگ کر رب کریم کی پناہ لے لی، آپ کا کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ رب کریم نے وعدہ کیا ہے، اللہ بھاگنے کی سچائی تو ہمارے اندر آئے، وہ حوصلہ تو ہمارے اندر پیدا ہو کہ اس کی حفاظت ہمیں کیسے کرنی ہے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے افکار سے، ہر طرح کی شبہات سے، سوشل میڈیا ہو یا دیگر اور جہاں سے ہمارے جو نوجوان جڑے ہوئے ہیں، دونوں قسم کے فتنے مکمل طور سے انہوں نے آج سر اٹھایا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چومکھی لڑائی کا یہ خطرناک موڑ ہے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں دین کو چینج کرنے اور دین کے نام پر دین کو ڈھانے کی، ایسے ایسے افکار اور ایسی ایسی باتیں جو کہ قرآن سے متعلق، احادیث مبارکہ سے متعلق کھل کر کے اپنے اپنے چینلوں پر اور اپنے اپنے جگہوں پر لوگوں نے اسے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف
کھل کر کے اس کا بیان دیا ہے۔ خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ نوجوان جو کہ ہمیشہ ادھر ادھر بھاگا اور مارا مارا پھر رہا ہے، وہ ان کی زد میں آ جائے، یا تو شہوات کا ڈھیر بن جائے اور یا پھر شبہات کا شکار ہو جائے، اور دونوں ہی خطرناک ہیں، اور دونوں طرف سے حملے کرنے والے زوردار قسم کے حملے کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسے حفاظت کیا، کہف والوں کی حفاظت کیسے کیا۔ پلٹو جوانوں، اللہ رب العالمین کو یاد کرو اور پلٹو، اور دیکھو کہ کیسے رب کریم آج کے دور میں بھی اور تمام ادوار میں اہل ایمان کی حفاظت، اہل ایمان کو سماج کے اندر عزت اور حوصلہ کیسے عنایت فرماتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سچی اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں ہر طرح کے فتنوں سے، فساد سے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔